میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح کڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ ہائے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اس نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ ہائے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے۔ سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ، میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ، ہاں زندہ ہی ستائش کرے گا، جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تارزار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کریں گے، عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ ناظرین اور سامعین، آپ جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، آپ خداوند کے پیارے ہیں، آپ کو نام بنام جانتا ہے، آپ کے حالات سے واقف ہے، اور وہ تیار ہے کہ آپ کے لیے کچھ کرے، کچھ ایسا کر دے کہ آپ حیران رہ جائیں، خوشی سے بھر جائیں، اور دوسروں کو خداوند کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہو۔ میری یہی فریاد ہے، یہی دعا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے چہرے کو آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ جو کچھ کوئی کر نہ سکا آج تک، وہ آج آپ کی زندگی میں کر دے۔ ہائے خداوند مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔
آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کی محبت میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے۔ جو کامنٹس میں نے دیکھے اس میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ ہیں جو کوئی مجھے دادا کہتا ہے کوئی مجھے چاچا کہتا ہے۔ خدا کا شکر آپ سب کے لیے، میں آپ سب کی دعا کا محتاج ہوں۔ آپ سب کو خدا بڑی برکت بخشے، آج برکت دے گا، ضرور دے گا۔ آپ سب کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی ہمت افزائی سے مجھے بہت طاقت ملتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام میں سے میں نے ایک حصہ پڑھا، اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یسعیاہ نبی کی کتاب میں سے شاہ یہودا حزقیہ کی دعا اور اس کی گواہی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس نے یہ کہا، خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے منہ پھیر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، شریعت کے تقاضے ہم پورے نہیں کر پائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے فضل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں، خوشخبری۔ دروازہ بند نہیں ہے، اس کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لکھا میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ دروازہ میں نے بند کر رکھا ہے، اس نے نہیں۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے۔ اسی یسعیاہ نبی کی کتاب میں سے ہم نے ایک اور جگہ سے پڑھا تھا، 30واں باب، اس میں بڑی پیاری آیت ہے اور وہ آپ کو یاد دلایا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے اس پر غور کیا ہوگا، ہو سکتا آپ نے نہ دھیان دیا ہو۔ تو دیکھو کیسی پیاری بات یہاں لکھی ہے۔ یہ ہے کہ 18ویں آیت ہے، 30واں باب یسعیاہ کا، اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا، تو بھی باوجود اس کے کہ تمہارے دل سخت ہیں اور نافرمان ہیں اور تم نے جو کچھ بویا اب اس کو کاٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ منتظر ہے، ایماندار بھی منتظر ہے۔ کچھ تم چلو، کچھ ہم چلیں، پھر دل سے دل کی بات ہو۔ وہ تو چلا آیا ہے زمین تک، وہ تو ہمارے دروازے تک آ پہنچا ہے۔ اٹھ کے تم بھی تو چلو دروازے تک۔ دیکھو کیا کرنا چاہتا ہے وہ، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے جو کوئی نہ کر سکا اور کوئی کر نہیں سکے گا۔ اور انسان کی روح اپنی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں تڑپتی ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ موت سے ڈر لگتا ہے، جینے سے جان گھبراتی ہے۔ خدا کہتا ہے آ جا، آ جا میرے بیٹے، آ جا، آ جا میری بیٹی، آ جا میرے پاس، دیکھ میں آیا ہوں، دیکھ میں تیرے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہوں۔
یہ جو خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں خداوند کئی کام ہیں جو کرنے کے لیے تیار ہے، جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے گناہوں کی معافی کا انتظام خدا کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے اسی لیے اپنے کلام کو جسم میں ظاہر کیا اور وہ ہمارے درمیان رہا، اور اس کے کلام کے ہر حصے میں یہی دعوت ہے، تیرے گناہ معاف ہوئے، لا اپنے گناہ مجھے دے، میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ معاف کرنے کو تیار ہے، ایسا خدا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دیکھو یہ ملاکی نبی کی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے، پرانے عہد نامے میں بہت جگہ بار بار، ایسا خدا کون ہے؟ کہاں ہے ایسا خدا جو معاف کرنے کو تیار ہے؟ یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، یہاں لکھا ہے کہ وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ خدا کی خوبی ہے، جہاں وہ عادل ہے، عدل کرتا، گناہ کی سزا ہے، لیکن خداوند معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ خدا کی خوبی ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کر، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی نعمت جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں دے سکتا، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ وہ کہتا میں نے تیرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، میں نے تیرے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام خاطر، اپنے نام کی خاطر، ارے تیرے کسی کام کی خاطر نہیں، اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ وہ معاف کرنے کو تیار ہے، وہ مدد کرنے کو تیار ہے، وہ مہربانیاں کرنے کو تیار ہے۔ لکھا اسے تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند آفتاب اور سپر ہے، وہ جلال بخشتا ہے، اور لکھا وہ اپنے محبوب سے کسی نعمت کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ میں یہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے زندگی میں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی کتنا پیارا وعدہ ہے خداوند کا۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔ یہ لکھا ہے کہ خداوند آفتاب اور سپر ہے، روشنی بھی ہے اور ہماری حفاظت بھی، رکشا بھی کرتا ہے۔ روشنی بھی دے گا، رکشا بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا۔ خداوند آفتاب اور سپر ہے، فضل اور جلال بخشے گا۔ وہ راست رو سے کوئی نعمت کوئی بھی تو نعمت ایسی ہے نہیں جو باز رکھے گا، سب کچھ دے گا۔ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، لے لے، دامن پھیلا، میں اسے بھر دوں گا، تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا۔ وہ تیار ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیسے حاصل کروں جو اس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے آج کے دن، تاکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے دامن میں آ جائے، آپ کے دل میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے۔ آپ کے حالات بدلیں نہ بدلیں، آپ بدل جائیں۔ آپ چاہتے ہو ایسا؟ دیکھو خدا کے کلام کی کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ جو کچھ میں کہتا ہوں اگر اس کی تصدیق خدا کا کلام میں وہ ہے نہیں، تو پھر وہ کسی کام کی نہیں بات۔ میرا خیال ہے، میرا قیاس ہے، خوش فہمی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا کے کلام میں وہ بات لکھی ہوئی ہے تو بس وہی سچ ہے، وہ قبول کرنے کے لائق ہے۔
جھک جانے کے لائق ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہوا 31واں زبور ہے، زبور 31، اور اس کی 22ویں آیت میں ایک بھید کی بات بتائی گئی ہے، اور جس کی سمجھ میں آ جائے گی آج اس کی زندگی کے دن بدل جائیں گے، اس کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی نا امیدی شادمانی میں بدل جائے گی۔ کیا ہے وہ بات؟ یہ زبور 31 ہے اور اس کی 22ویں آیت ہے، یہ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لکھا، میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا۔ بھلا مجھے اور آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ جو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ میں کروں؟ یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو کاٹ ڈالے یا نہ کاٹ ڈالے، کسی کا انصاف کرے یا نہ کرے، کسی کو قبول کرے یا نہ رد کر دے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عادل وہ ہے، عدالت وہ کرتا ہے۔ میں نے جلد بازی سے اپنی عدالت خود ہی کر لی کہ خداوند نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیسے بتا آپ کو خداوند نے چھوڑ دیا؟ میں نے چھوڑ دیا اس کو، اس نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ آخری سانس تک آپ کے لیے موقع کرے گا وہ پیدا، آخری سانس تک وہ آواز دیتا ہے۔ اپنا فیصلہ کبھی مت کرو اپنے آپ۔ اگر آپ نے سوچ لیا کہ شاید خداوند نے مجھے ترک کر دیا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ شیطان نے آپ کو بہکایا ہے اور دھوکہ دیا ہے۔ اس نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ تو منتظر ہے، وہ تو تیار ہے، تباہ کرنے کے لیے نہیں، نہیں، تاجدار کرنے کے لیے۔ تاجدار آپ کے سر پر تاج رکھے گا۔ جلد بازی نہ کرو، اپنا فیصلہ خود نہ کرو۔ یہی 31واں زبور ہے، اس کی 12ویں آیت میں دیکھو کیا لکھا، میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں۔ اپنی نظر میں، دوسروں کی نظر میں، خدا کی نظر میں نہیں۔ ارے وہ تو شکستہ روحوں کو قیمتی سمجھتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے جن کا دل ٹوٹ گیا ہے، جنہوں نے پہچان لیا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں خاک ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اپنا فیصلہ خود مت کرو جلد بازی سے۔ ایک اور چیز جو خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بدی کو چھپانے کی کوشش مت کرو۔ 32واں زبور ہے، اور دیکھو کیا پیاری بات اس میں خدا کے کلام میں بتائی گئی۔ یہ وہ ہے جو خدا کرتا ہے، وہ مجرموں کو بلا کے کہتا ہے کہ آ میرے پاس اس کا علاج ہے، پھر تم مجرم نہیں ہوگا، میری نظر میں مبارک ہوگا۔ میں تجھے مبارک کہتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ تم مبارک ہے میری بیٹی، میرے بیٹے۔ کیوں مبارک ہے؟ وہ جس کی خطا بخشی گئی، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ واہ واہ واہ، جس کی بدکاری بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ یہ کام میں اور آپ ہرگز نہ کریں۔ اپنے گناہوں کو ڈھانکنے کی کوشش نہ کرو۔ لکھا ہے جس کے دل میں مکر نہیں، پھر مکاری کرتے ہیں ہم مکر اور فریب کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اپنے ضمیر کی زبان بند کر سکیں، اور نہ دل کہتا رہتا ہے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ تو نے ظلم کیا ہے، یہ تیرا حق نہیں ہے، تو نے خدا کی محبت کو ٹھکرایا ہے، یہ دل کہتا رہتا ہے۔ ہم اسے خاموش کریں، نہیں، میں تو روزے رکھ رہا ہوں، میں تو بڑی دعا کرتی ہوں، میں تو بڑی خدمت کرتا ہوں، میں تو کلام سناتا ہوں، بلکہ کلام سناتی ہوں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک میں خاموش رہا، اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کی، دھوکہ دے کر، مکاری کر کے، نیکیاں کر کے چین نہیں ملا۔
جب میں خاموش رہا دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ تو وہیں انگلی رکھتا ہے زخم پر اور درد ہوتا، میری طراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اپنے گناہوں کو ہرگز مت چھپاؤ۔ خدا کا کلام بتاتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ کوئی گناہ کو چھپا نہیں سکتا، کوئی گناہ سے چھپ نہیں سکتا، اور کوئی گناہ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ خدا کا کلام بتاتا ہے اور ہمارا تجربہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وہ تیار ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، مدد کرنے کو تیار ہے، مالا مال کرنے کو تیار ہے۔ تو کیا کریں؟ جلد بازی مت کرو، اپنا فیصلہ مت کرو، اٹھ کھڑے ہو، آ جاؤ باپ کے گھر واپس، توبہ کرو، اپنے گناہ کو مان لو، دیر نہ کرو، کہہ دو میں گناہ گار ہوں، کہہ دو مجھ سے خطا ہوئی ہے، معافی مانگ لو جس سے معافی مانگنی ہے، جسے معاف کرنا اسے معاف کر دو، دور کرو گناہ کو اپنی زندگی سے، توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے بہتر بنانے کی، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خداوند کے لیے کہا گیا ہے، سب سے بڑے نبی نے جس کا نام یوحنا ہے اس نے یہ کہا ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ کیوں نہیں؟ یہ وہ ہے جو تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، کوئی نبی کسی دوسرے کے گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک یہی ہے جو خدا کا کلام، جو اس کا تجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، ہمارے بیچ میں رہا ہے، جس نے یہ کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو، خدا کو نہیں کہا، اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ وہ گناہ اٹھا لے گا، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ پہلی بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھی، توبہ کرو۔ پہلی بات ہے جو روح القدس سے معمور ہو کر خدا کے بندے پطرس نے کہی، توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اس سے پہلے کہ تباہی کے دن آئیں۔ خدا منتظر ہے، منت کر رہا ہے، تازگی کے دن آئیں گے تیری زندگی میں، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے خادم، تیری زندگی میں تازگی کے دن انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تباہی کے دن انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کریں؟ جلد بازی مت کرو، اپنا فیصلہ مت کرو، بدکاری کو نہ چھپاؤ، توبہ کر لو، خداوند کی محبت پر یقین کرو، یقین کر لو۔ یہ لکھا ہے کہ جتنوں نے خدا کی اس محبت پر یقین کیا جو اس دنیا میں ظاہر ہوئی جسم میں، مسیح، نجات، خدا کی نجات، جتنوں نے اسے قبول کیا، جو اس پر ایمان لے آئے، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ ان کی پیدائش روحانی پیدائش ہے، جیسے انسان نے سب کچھ کہہ کے پیدا کر دیا، وہ جو خدا کا کلام ہے وہ کہہ دیتا ہے اور انسان نئے طور پر پیدا ہو جاتا ہے، روح پیدا ہو جاتی ہے، باپ کے ساتھ ایک نیا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ خداوند کی اس محبت پر یقین کر لو جو اس نے کی ہے، جو کرتا ہے، جو کر رہا ہے، جو آواز دے رہا ہے، اس کے پیار کی آواز آپ تک پہنچ رہی۔ میری محبت کا یقین کر، میں تجھے برباد کرنے نہیں آیا، میرے ہاتھ میں تیرے لیے تلوار نہیں تاج ہے، میں تجھے تاجدار کروں گا۔ وہ تیار ہے، اس کی محبت پر یقین کر لو۔ زبور 38 میں کیا لکھا ہے؟ زبور 38 اور اس کی 17ویں آیت، یہ کہہ دو خداوند سے، میرا غم برابر تیرے سامنے ہے، اس لیے میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے حضور آ کے مان لیتا ہے، خدا اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ تیار ہے، وہ تیار ہے معاف کرنے کو،
مدد کرنے کو, زندگی میں معجزات کرنے کے لیے, مالا مال کر دینے کے لیے تیار ہے. خداوند مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ایک کام مت کرو. لکھا ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنا دل سخت نہ کرو. آج کا دن ہے, جانے نہ دینا. میرے بھائی, کاش کہ کوئی مجھے یہ بھی کہے, مجھے سننے کو موقع ملے نہ ملے, میرا آسمانی باپ آپ کا نجات دینے والا آپ کی آواز سنے. میری پیاری بہن, میرے پیارے بھائی, آپ کی آواز سنے اور آپ اسے کہو اے خداوند مجھ پر رحم کر, مجھ پر رحم کرنے کے لیے دیر نہ کر. اور وہ کہے میری بیٹی, میرے بیٹے, آج ہی میں نے تیرا انتظام کر دیا, آج سے تو میری ہے, آج سے تو میرا ہے, اب کبھی نہ ڈرنا, میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. خدا کا شکر ہے پیارے بھائی, پیاری بہن, آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خدا آپ کو بہت برکت دے. جو وقت زندگی میں خدا نے مجھے بخشا ہے, اس میں نے اپنے مقصد کو پہچانا. الہی مقصد, خدا کا کیا مقصد ہے, کیا چاہتا ہے میری زندگی سے. اس نے مجھے ایک ہی خدمت دی کہ یہ ہاتھ جوڑ, منت کر لوگوں کی, بتا دے میں دشمن نہیں ہوں, میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, میں تیرے دل میں رہنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے دل میں چھپا کے رکھوں. ہاتھ جوڑ کر بتا دے. یہی مجھے خدمت بخشی کہ میں منت کروں. کتنی مبارک خدمت اس نے مجھے دی, کیونکہ خدا مجھے یسوع مسیح نے کہا میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا. مجرم تو ہمارا ضمیر ٹھہراتا ہے, ہمارے لوگ کہتے ہیں مجرم, وہ فیصلہ کرتے. کہتا میرا یہ فیصلہ نہیں ہے, میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں. دیکھو گواہی سنو, میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی, اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. اس نے مجھے گڑھے ہولناک گڑھے, ڈراؤ نہیں گڑھا, دہشت ناک, اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا. اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا ایک نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے, خداوند پر توکل کریں گے. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل. دروغ دوست وہ لوگ جو جن کی دوستی جھوٹ کے ساتھ ہے. جھوٹ بولنا ان کی زندگی کا حصہ. ایسی باتیں آپ کو اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں, اتنی ایمانداری سے دھوکہ دیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا. اس لیے خدا کے کلام کی آواز سن کر جانے نہ دینا اسے. یہ اس کی آواز ہے جو آپ کو پیار کرتا ہے. جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ میری بات نہیں ہے, ہرگز میری بات نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو آپ کو پیار کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی میرے پاس آ جا, دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے. تیری جان کا دشمن ابلیس تجھے تباہ کرنا چاہتا ہے, میں تجھے تاجدار کروں گا. آ جا آ جا, دیر نہ کر, آ جا, دیر نہ کر.